شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو ہم جاتے جاتے دنیا سے جانا تو ہے صاحب نے. جو تحقیق ہم کرتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو تحقیق کے لیے میکسیمم مواد فراہم کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہماری تحقیق ہے, یہ کتابیں ہم نے پڑھی ہیں, ان کتابوں کے ان صفحات پر یہ باتیں لکھی ہیں, اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے. اب آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ نتیجہ نہیں نکلتا تو آپ خود تحقیق کریں, آپ اس تحقیق کو لوگوں تک پہنچائیں. اللہ اللہ خیر صلاح. آپ خود تحقیق کے اپنے طور پر جو مرضی فیصلہ کر لیں. یہی دنیا کا طریقہ کار ہونا چاہیے. یہ نفرت, یہ سارا کچھ سیاسی ڈرامے ہیں سارے, وہ مذہب کے اندر ہو یا مذہب سے باہر ہو. بعض لوگ سمجھتے ہیں جی نہیں ہم مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ چھوڑ دیں گے تو کیا ہو جائے گا. مذہب کو چھوڑ کے جو باہر جائیں گے, جب ہماری فطرت نہیں بدلے گی. ہم سیاسی طور پر بھی کسی کا ساتھ دیتے ہیں, کسی سیاسی پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں, تو ہم اندھی وہی تعصب, وہی ساری چیزیں جو مذہب کے اندر ہوتی ہیں جس کو ہم مذہب کہتے ہیں ٹپیکلی. ویسے میرا ذاتی نظریہ یہی ہے کہ دنیا کی ہر چیز مذہب کے اندر ہے. مذہب دنیا کے ہر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی کرتا ہے. اگر نہیں کرتا تو وہ مذہب ہی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ مذہب انسانیت کی رہنمائی کے لیے آیا تھا. کوئی صرف مسجد کا کیسے بنانی ہے اور اس کے اندر کا کاروبار کیسے چلانا ہے. جو مسجدیں ہیں وہ کمیونٹی سینٹر ہوتے تھے, وہاں لوگ بیٹھتے تھے, اپنے مسائل جو ہے وہ حل کرتے تھے, وہاں پڑھتے تھے, تحقیق کرتے تھے, علم حاصل کرتے تھے. جتنے بھی یہ بڑے بڑے مسلمان سائنسدان ہوئے ہیں, کسی بھی لحاظ سے وہ بڑے لوگ ہوئے ہیں, ان کا تعلق مسجدوں سے ہی تھا. لیکن آج کل مسجدوں میں جو نفرت سکھائی جاتی ہے اس کا نتیجہ سوائے نفرت کے, اور نفرت جو ہے وہ دماغ کو بند کر دیتی ہے, تعصب بندہ کر دیتا ہے. وہ نہ آپ کو اچھائی دیکھ سکتے ہیں, آپ نہ آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. تو اسی لیے نفرت سے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جن بھی باتوں سے منع کیا ہے وہ ضرور انسان کے لیے نقصان دہ, ہر انسان کے لیے. کوئی بھی جو بھی, بے شک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے, اصل ضرورت ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی. قرآن تو کہتا ہے کلمہ پڑھنا ہے پڑھو, نہیں پڑھنا نہ پڑھو, اپنی کتابوں پر تو عمل کرو. اگر بائبل کو مانتے ہو, گیتا کو مانتے ہو, جس کو بھی مانتے ہو, اس میں بھی اچھی باتیں لکھی ہیں, ان پر تو عمل کرو. ہم مسئلہ یہ ہے کہ انسان ان پر بھی عمل نہیں کرتا. انسان اپنے سیاسی مفادات کے لیے, اپنی ذاتی لالچ کے لیے وہ اپنے بنیادی اصولوں کا سودا کرتا ہے. یہی تو بیماری ہے اصل. وہ سیاست میں ہو, وہ مذہب مثلا اس طرح جس طرح ٹپیکل کہا جاتا ہے یہ مذہب ہے اور یہ سیاست ہے, حالانکہ مذہب سیاست الگ چیزیں نہیں ہے. مذہب اور سیاست ایک دوسرے کے اندر ہی ہے. مذہب کے اندر ہر چیز ہے. یہ بہرحال وہ اس پر کوئی مختلف رائے رکھ سکتا ہے, لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کی رائے مجھ سے مختلف بھی ہے تو مجھے کیا مسئلہ ہے بھائی, مجھے اس سے نفرت کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں یہ ہے کہ رائے کا اختلاف جو ہے وہ اختلاف تک رہنا چاہیے, اور اختلاف کی تحقیق ہونی چاہیے جس سے صحیح نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے. اگر نہیں بھی بندہ صحیح نتیجے پر پہنچتا تو اخلاق کے ساتھ, اخلاق کی بنیادی دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے. اگر کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے اخلاق ہی ٹھیک نہیں ہے, وہ بات بات میں گالی دیتا ہے, وہ بات بات میں وہ دوسرے کے خلاف نفرت کا اظہار کرتا ہے, ہم ان کو مار دیں گے, کاٹ دیں گے, ان کو جلا دیں گے, ان کو ہم کیا ہو رہا ہے. یہ کیا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ٹھیک ہے جی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہودیوں کو قتل کر دیا تھا سب کو, جب مدینہ آئے تھے, جب سلطنت باندھے گی, سب عیسائیوں کو, سب یہودیوں کو قتل کر دیا تھا, یا ان کو کہتے تھے اسلام قبول کرنا ورنہ قتل ہو جاؤ. تو یہ تو جبر ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر ہے. تو جب قرآن میں اللہ فرماتے ہیں, یہ دیکھیں اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے یہ جو مذہبی جنونی لوگ ہیں یہ سارا کچھ کرتے تو اللہ کی بات مانتے, اللہ کے رسول کی بات مانتے. یہ نہ اللہ کی مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کی مانتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لیکن یہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا, اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا. انہوں نے اپنے نفس کی خواہش کو خدا بنایا ہے اور اپنے ملا کو خدا بنا لیا ہے کہ ملا جو کہے گا وہ سچ ہے. سعد رضوی اگر کچھ کہہ دے گا, خادم صاحب رضوی صاحب کچھ کہہ دیں گے, اگر کوئی دوسرا کوئی ملا کچھ کہہ دے گا تو اس کو ہی ہم نے خدا سمجھنا. واضح قرآن کریم میں لکھا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں, اور کسی چیز میں بھی کوئی جبر نہیں. میں تو کہتا ہوں ہر چیز دین کے اندر ہے. دین کہتے ہی قانون کو ہے.
اصول و ضوابط کو ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ جا کے آئین پڑھیں، قانون پڑھیں، یہی ہے ساری چیزیں کہ یہ چیز کی اجازت ہے، یہ چیز کی نہیں اجازت. اور جن چیزوں کی اجازت قانون نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ. چونکہ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. فرد سے مل کر معاشرہ بنتا ہے، جیسے اینٹوں سے مل کر دیوار بنتی ہے. تو اگر ہر فرد اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا اور ہر فرد اس قانون کی پیروی کرے گا تو معاشرہ اچھا ہو جائے گا. اگر ہر فرد جو ہے وہ جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا، معاشرے کا سکون تباہ ہو جائے گا. تو یہ جو بتایا جاتا ہے، قانون جو بنائے جاتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ قانون ہماری حفاظت کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک فرد کی زندگی کی، جان مال عزت کی حفاظت کے لیے. اور اسی طرح معاشرتی نظام جو ہے اس کی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں. مثلا سیٹ بیلٹ باندھو، لال اشارے پر کھڑے ہو جاؤ. تو یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کی نظر میں اس کا فائدہ ہے. ایسے ہی دین ہے، قرآن ہے. یہ پتہ نہیں انہوں نے اصل میں میں ذاتی طور پر کہتا ہوتا ہوں کہ بھئی جو اصطلاحات ہے نا وہ حقیقت کو بعض دفعہ چھپا دیتی ہیں، بلکہ چھپا دیتی ہیں. دین ہمارے ذہن میں جو تصور ایک دم آتا ہے وہ کچھ اور کا اور ہی ہوتا ہے، لیکن دین ایک ذات حیات ہے، ایک قوانین ہے. دین جیسے حکومت قانون بناتی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان قانونوں پر عمل کرو. قانون جو بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں، اب وہ عمل کرنا خدا تعالیٰ اس لیے نہیں کہتا کہ کو خدا تعالیٰ کو پتہ نہیں مزہ آتا ہے کو آپ سے کچھ کام کروا کے. مقصد خدا تعالیٰ کا یہی ہے کہ آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو. آپ ایک اچھے انسان بنے، معاشرے کے لیے مفید وجود بنے اور اسے مفید معاشرہ وجود میں آئے. یہ خدا تعالیٰ کا مقصد ہے. اور اس میں ایٹ دی اینڈ ہمیں فائدہ ہے. خدا پر کوئی احسان نہیں کر رہے کہ بھئی خدا کو کوئی اس کا فائدہ ہو رہا ہے. کوئی فائدہ خدا کو نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. خدا تعالیٰ جو ہے اس کی نہ شان زیادہ ہوتی ہے نہ کم ہوتی ہے. وہ تو سب کچھ ہے. یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جناب اگر کسی چیز کو سمجھنا ہے، یعنی میٹافوریکل جو چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی اور جس کا تعلق صرف سوچ سے ہے، اس کو سمجھنا ہے تو جو میٹیریل چیزیں ہیں جو دنیا میں فزیکل ورلڈ ہے اس پر غور کرو تو تمہیں ان کی بھی سمجھ آ جائے گی. تو دنیا کے اندر ایک حکومت ہے. اگر میں سیٹ بیلٹ باندھوں گا تو میرے وزیر اعظم کو یا صدر کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اگر میں نہیں باندھوں گا تو اس سے میں مر جاتا ہوں یا میرا سر پھٹ جاتا ہے، تو اس سے صدر کو تو نقصان نہیں ہوا، نقصان ایٹ دی اینڈ مجھے ہی ہونا ہے. تو میری حفاظت کے لیے، میری زندگی کی بہتری کے لیے یہ اصول اور قوانین بنائے گئے ہیں. اور مذہب یا دین جو ہے اس کے اندر بھی جو قوانین خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں ان کا بھی یہی مقصد ہے.